ترکی نے 1923 میں لوزان میں ایک معاہدہ کیا اور اسی معاہدے کی وجہ سے ترکی عملی طور پر اپاہج کی حیثیت سے زندہ تھا، لیکن مفلوج ہونے کے باوجود بھی ترکی نے گزشتہ چند سالوں میں بہت ترقی کی ہے۔ اس معاہدے کی شرائط کون کون سی تھیں اور شرائط ختم ہونے کے بعد ترکی یورپی ممالک کے ساتھ کیا کچھ کرنے جا رہا ہے؟ ارطغرل غازی ڈرامے کو سامنے لانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ سب جاننے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ دوستو، ترکی جیسا ایک مقروض ملک اب $100 بلین سے زیادہ کے ریزرو رکھتا ہے۔ ترکی کے مستقبل کے ارادے ان کے تاریخی ڈرامے ارطغرل غازی کو دیکھ کر بھانپے جا سکتے ہیں۔ یہ ڈرامہ ترک حکومت کی زیر سرپرستی تیار ہوا ہے۔ اس میں سلطنت عثمانیہ کے بانی سلطان عثمان غازی کے والد ارطغرل کی انگریزوں کے خلاف کی جانے والی جدوجہد کو دکھایا گیا ہے، اور یقیناً انگریز ایسے ڈراموں سے خطرے کی بو سونگھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جرمنی، برطانیہ، اسکاٹ لینڈ اور امریکہ کے ساتھ منہ ماری دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ترکی 2023 سے کیا بننے کے لیے جدوجہد کرے گا۔ عرب ممالک کی چیخیں بلا وجہ نہیں نکل رہی، یورپ اور امریکہ بلا وجہ ترکی سے خائف نہیں۔ معاہدہ سوزان کیا ہے اور اس میں ترکی کے ہاتھ کیسے باندھے ہوئے تھے، اب یہ بھی سن لیجئے۔ معاہدہ لوزان جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں جنگ عظیم اول کے اتحادیوں اور ترکی کے درمیان طے پایا۔ معاہدے کے تحت یونان، بلغاریہ اور ترکی کی سرحدیں متعین کی گئیں اور قبرص، عراق سمیت شام پر ترکی کا دعویٰ ختم کر کے ان ممالک کی سرحدوں کا تعین کر دیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت جمہوریہ ترکی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ معاہدہ لوزان کے مقام پر ترکی سے ہونے والا امن معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کی روح سے خلافت عثمانیہ کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا تھا۔ ترکی نے تینوں برائے اعظموں میں موجود خلافت کے اثاثوں اور املاک سے بھی دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ معاہدہ لوزان 100 سال پر محیط تھا، جو دراصل ترک عوام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا پھندا تھا جس نے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ 2023 میں یہ معاہدہ اپنی مدت پوری کر کے غیر مؤثر ہو جائے گا۔ یہ معاہدہ جنگ عظیم اول کی فاتح قوتوں کے درمیان طے پایا تھا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ فاتح قوتیں ترکی کے بڑے حصوں پر قابض ہو چکی تھی۔ ان قوتوں میں سے برطانیہ نے وہ خطرناک اور ظالمانہ شرائط معاہدہ لوزان میں شامل کروائی تھیں جن کی روح سے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے، اور ترکی اگلے 100 برس تک اس معاہدے پر عمل درآمد کا پابند قرار دیا گیا تھا۔ معاہدہ لوزان کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم اور سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلا وطن کر دیا گیا۔ خلافت کی تمام مملوکات ضبط کر لی گئی تھیں، جن میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل تھی۔ ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے دین اسلام اور خلافت سے اس کے تعلق پر قدغن لگا دی گئی، اور اس کا باقاعدہ اعلان بھی کیا گیا۔ ترکی پیٹرول کے لیے نہ اپنی سرزمین پر اور نہ کہیں اور ڈرلنگ کر سکتا تھا، اور اپنی ضرورت کا سارا پیٹرول امپورٹ کرنے کا پابند تھا۔ اس معاہدے کے تحت باسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا، اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بحری جہاز سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکتا تھا۔ واضح رہے کہ باسفورس کی سمندری کھاڑی بحر اسود، بحر مرمرا اور بحر متوسط کا ایک لنک ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی نہر سویز کے ہم پلہ قرار دی جاتی ہے۔ 2023 میں ختم ہونے والے اس معاہدے کے بعد ترکی اسلامی دنیا سمیت یورپ کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ ان دنوں دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں، ان کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ترکی کتنی تیزی سے اور کس طرح بغیر جنگ کیے دنیا کی معیشت کے بڑے حصے پر کنٹرول حاصل کر لے گا۔ ان شرائط کے ختم ہوتے ہی ترکی دنیا بھر میں اپنا تیل بیچ اور جہاں سے چاہے گا خرید سکے گا۔ اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ کیا یورپ اور عرب ممالک اس معاہدے کے خاتمے سے پہلے ہی ترکی کو کسی اور گھناؤنی چال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یا ترکی 2023 میں معاہدہ ختم ہونے کے بعد ورلڈ پاور بن کر ابھرے گا۔